خدا کا شکر اور مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں رکھا۔ حضرات گرامی، آپ حضرات کے سامنے جو آیہ مبارکہ کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے، اس میں دو جہانوں کے بادشاہ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقے نہ بنا لو، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ یہ ہے جی خدا کا حکم، اور یہ اللہ کا کلام ہے، رب کا فرمان ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میری رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ بحبل اللہ، حبل کہتے ہیں رسی کو۔ کمال ہے، اللہ کا ہر فرمان ہی کمال ہے، اللہ کی ہر شان ہی نرالی ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان کچھ بھی نہیں، ساری طاقتیں تو خدا کے پاس ہیں، لیکن یا اللہ ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا تیرا کلام۔ مولا علی پاک ارشاد فرماتے ہیں ایک ایک آیت کے 300 معنی تو مجھے آتے ہیں، 300 معنی ایک ایک آیت کے مجھے سمجھ آئے ہیں۔ پوچھا گیا یا علی آپ پہ اتنا کرم کیسے ہوا؟ فرمایا بس ایک دن کرم ہوا سرکار کا، اور مجھے حکم ہوا کہ علی تو نے مجھے جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو غسل تم نے دینا۔ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہا تھا تو یہاں ماتھے پر تھوڑا سا پانی ٹھہر گیا، حضور پاک کے ماتھے پر تھوڑا سا پانی ٹھہرا۔ مولا علی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ گھڑیاں اور یہ لمحے پھر زندگی میں نہیں آئیں گے، اے علی یہ پانی کا یہ تبرک ہے، اسے تم پی کیوں نہیں لیتے؟ میرے دل میں جو ہی یہ خیال آیا کہ آمنہ کے لال کے ماتھے پر ٹھہرا ہوا پانی مجھے دستک دے رہا ہے کہ علی تم مجھے پی کیوں نہیں لیتے؟ فرماتے ہیں جب سے میں نے حضور کے پیشانی مبارک پر ٹھہرے ہوئے پانی کے چند قطرے پیے ہیں، اس دن سے لے کر رب تعالیٰ نے میرے لیے قرآن کے تمام خزانوں کو کھول دیا ہے۔ فرمایا جب سے میں نے وہ چند قطرے اپنی زبان سے پیے ہیں، ان کا برکت اور ان کے فیض کی وجہ سے رب وحدہ لا شریک نے باطنی اور ظاہری تمام علوم کے پردے میرے لیے ظاہر فرما دی۔ تو ظاہر ہے قرآن کو سمجھنا مشکل ہے، مفسرین نے تفسیریں کی ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، کیونکہ ہم نہیں دیکھتے کہ آسمان سے کوئی رسی لٹک رہی ہو اور ہم اس کو پکڑ لیں۔ قرآن میں تو واضح کہا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، کہ اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب، تو ہم کہتے ہیں اس نور سے مراد حضور ہیں۔ تو ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے قرآن کا ظاہری معنی جو سمجھ آتا ہے وہ لے لینا چاہیے، تم باطنی معنی لیتے ہو۔ قرآن میں نور کہا گیا تو تم حضور کو نور مان رہے ہو کہ حضور نور ہیں، تو گویا وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے ظاہری معنی کو سمجھا جائے، لیکن قرآن کی ہر آیت کا کچھ آیات کا ظاہری معنی سمجھ میں آتا ہے، کچھ چیزوں کا مرادی معنی لیا جاتا ہے۔ حضور کی حدیث پر عمل کر کے سمجھا جاتا ہے کہ اس آیت سے مراد کیا ہے، کیونکہ تمام آیتوں کے معنی ظاہر نہیں ہیں، کچھ آیتوں کے معنی مجمل ہیں، پوشیدہ ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتے، وہ حضور نے سمجھائے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں تو یہ کہا گیا صبح عبادت کرو، دوپہر عبادت کرو، شام کو عبادت کرو۔ اب 5 نمازوں کا بظاہر تو نہیں کہا گیا فجر پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب یا عشاء، نام بھی نہیں آئے نمازوں کے، اور رکعات کی ترتیب بھی نہیں آئی کہ کتنی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ قرآن میں یہ ساری چیزیں بس حکم دیا گیا نماز پڑھنی۔ یا رسول اللہ وہ نماز ہے کیا؟ پڑھنی کیسے ہے؟ رب کی عبادت کرنی کیسے ہے؟ فرمایا تم تو اتنے مجبور ہو کہ تمہیں پتہ تک نہیں ہے کہ رب کی بندگی کیا ہے، تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا جیسے جیسے میں کرتا جاؤں تم ویسے ویسے کرتے جاؤ، تم رب کے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ فرمایا تمہاری نماز وہ ہے، دوسرے لفظوں میں
تمہاری نماز وہ ہے جو رسول اللہ کی ادا ہے، رسول اللہ کی ادا ویسے کرنا جیسے آقا نے کیا ہے، ویسے ویسے کرنے سے بندے کی نمازیں کامل ہوتی ہیں، رب کا بندہ محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو گویا نماز کیا ہے؟ تو نماز حضور کی اداؤں کا نام ہے، جیسے جیسے سونے نے کیا ہے ویسے ویسے کرتے چلا جائے بندہ تو بندہ نمازی بن جاتا ہے۔ 5 وقت رسول اللہ نے پڑھی ہے، 6 وقت رسول پاک نے پڑھی ہے، 7 دفعہ 8 دفعہ نماز اشراق چاش توابین تہجد یہ ساری نمازیں سرکار پڑھتے تھے۔ تو جیسے جیسے آقا نے کیا ہے ویسے ویسے بندہ کرتا چلا جائے تو رب کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو مولا علی پاک فرماتے ہیں میں نے پانی کے چند قطرے پیے تو رب تعالیٰ نے میرے لیے پردیدار کیا۔ اب قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی، اللہ پاک فرماتا ہے میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ بغیر لمبی چوڑی تفسیر کیے میں صرف ایک تفسیر سالبی کا حوالہ دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ امام سالبی سے پوچھا گیا کہ اس آیت سے جو حکم دیا گیا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، گلیوں اور چوراہوں میں یہ آیتیں لکھ کر لگائی جاتی ہیں پوسٹروں پر کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، تو رب کی رسی کیا ہے؟ ہمیں تو آسمان سے نہیں نظر آتی کہ آسمان سے کوئی رب کی رسی لٹک رہی اور بندہ جو ہے وہ اس کے ساتھ لگ جائے اور اللہ تک پہنچ جائے۔ تو یہ سوال چلتا چلتا حضرت امام محمد باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق تک یہ بات پہنچی۔ اور امام جعفر صادق کون ہے؟ جن کا کل عرس مبارک گزرا ہے، کون ہے؟ حضرت امام محمد باقر کے بیٹے، یعنی دوسرے لفظوں میں 19 سال تک کربلا سے واپس آنے والا شہزادہ امام زین العابدین کے حجرے میں رہ کر 19 سال تک علم ظاہری اور باطنی پڑھنے والے ہستی کا نام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس ہستی کا نام امام جعفر صادق، شاید علم اور فضل اور کمال رکھنے والا اتنا بڑا کوئی تابعی گزرا ہو، امام جعفر صادق جن کا نام ہی صادق ہے۔ ان سے پوچھا گیا رب فرما رہا ہے رب کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، تو آپ کیا کہتے ہیں رب کی رسی کیا ہے؟ تو آپ نے 2 ٹوک لفظوں میں فرمایا محمد و آل محمد یہ رب کی رسی ہیں۔ فرمایا ہم اہل بیت رب کی رسی ہیں۔ امام سالبی نے لکھا رب کی رسی کیا ہے؟ فرمایا ہم اہل بیت کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو۔ فرمایا پھر در بدر بھٹکنا نہیں پڑے گا، بلکہ خدا کی رسی یہ ہے میرے اصحاب اور اہل بیت سے محبت کرو۔ جب بندہ اس محبت کے بندھن میں بندھ جاتا ہے سمجھ جائے کہ وہ خدا تک بھی پہنچ گیا ہے، مصطفیٰ تک بھی وہ پہنچ چکا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھے نہ محبت کرنے لگو۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اس حدیث کا دوسرا جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے، فرمایا حضور پاک نے اپنی جان سے بڑھ کر جب تم مجھ سے محبت نہ کر لو اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو۔ اور آگے فرمایا جب تک میری آل اور اطرت یعنی میری آل اور میری اولاد سے اتنی محبت نہ کر لو جتنی تم اپنی اولاد سے کرتے ہو۔ پھر اگلے الفاظ بلکہ اس سے بھی زیادہ، یعنی جب تک تم اپنی اولاد سے بڑھ کر میری نسل اور اولاد اور اہل بیت سے محبت نہ کرنے لگو تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ تو پھر ایمان کی معیار کی سمجھ آ گئی، بندہ مومن تب ہوتا ہے جب رسول اللہ سے بھی اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہو اور حسنین کریمین سے بھی اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہو، تب بندے کا ایمان اور عقیدہ مکمل اور مضبوط ہوتا ہے۔ اور ان ہستیوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اصحاب رسول کا ادب کیسے کرنا۔ امام جعفر صادق جن کا عرس مبارک چل رہا ہے، گزرا کل آپ کا وصال کا دن تھا 15 رجب المرجب کو، امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہے اور آ کر کہنے لگا اے امام جعفر صادق مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے، مہربانی فرمائیں مجھے ایک مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو آپ فرمانے لگے، وہ نوجوان کہنے لگا میرا مسئلہ یہ ہے کیا تلوار کو سونے کا دستہ لگوایا جا سکتا ہے؟ مثلا مرد کے لیے تو سونا پہننا حرام ہے، تو کیا اگر بندہ اپنی تلوار کا دستہ وہ مٹھ جی تو پکڑی دی دستار، اگر کوئی بندہ تلوار کا دستہ
سونے کا لگوائے تو کیا وہ سونے کا دستہ لگوا سکتا ہے؟ تو امام جعفر صادق نے فی البدی فوراً فرمایا ہاں لگوا سکتا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا آپ تحقیق سے بات فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہاں رب تعالیٰ کے کرم سے میں تمہیں تحقیق سے بیان کر رہا ہوں۔ کہا کہ ہر مسئلے کے لیے کوئی دلیل ہوتی، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اپنی تلوار کو سونے کا دستہ لگایا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کائنات میں سب سے بڑی دلیل جو میرے پاس ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ میں نے ایک تلوار دیکھی تھی اور مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ کسی عام بندے کی تلوار نہیں تھی بلکہ وہ یار غار اور یار نزار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ تلوار حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ جب میں نے دستے پر غور کیا تو اس کے اوپر سونا لگا ہوا تھا۔ فرمایا میرے لیے سب سے بڑی دلیل خلیفہ اول بلا فضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ تلوار ہے جسے سونا لگا ہوا تھا۔ فرمایا ساری کائنات یہ کہے کہ ہمارے پاس دلیلیں ہیں سونا تلوار کو لگانا جائز نہیں ہے، فرمایا سب سے بڑی دلیل جو جعفر صادق کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے یار غار کی تلوار کو سونا لگا ہوا تھا۔ تو یہ محبتیں، یہ عنایتیں، یہ پیار بتایا خود وقت کے امام نے، امام جعفر صادق نے، کہ میرے لیے اگر کوئی دلیل ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اگر آج کوئی شیعہ یہ کہتا ہے کہ ان کی محبتیں نہیں تھی یا ان کی لڑائیاں ہوئی تو فلاں ہوا، نفرتیں ڈالنا چاہے، تو امام جعفر صادق کو پتہ نہیں تھا کہ آپس میں معاملات فلاں ہو گئے؟ یہ سب جھوٹی روایتیں ہیں۔ 14 اور 15 صدیاں گزرنے کے بعد میرے اور تیرے میں یار اور محبت کا عالم یہ ہے، اہل بیت کا نام سن کر تیرے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کس منہ سے وہ بندہ یہ بات کرتا ہے کہ صحاب رسول حضرت ابو ہریرہ جیسی ہستیاں؟ ہم نے تو یہ پڑھا ہے بخاری میں، ایک دن حضرت ابو ہریرہ نیچے بیٹھے، امام حسن جا رہے تھے، اپنے سر کا امامہ اتارا حضرت ابو ہریرہ نے اور حسنین کریمین کے پاؤں چومنے لگے، پھر اپنے امامے سے پاؤں کی دھول صاف کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا تاکہ مولا علی نے کہا اے ابو ہریرہ تم بدری صحابی ہو، تم بزرگ صحابہ میں تمہارا شمار ہوتا ہے، سب سے زیادہ روایتیں حدیث کی تم ذکر کرنے والے ہو، بزرگ صحابی ہو، اور ایک نوجوان کے پاؤں کو اپنے امامے سے صاف کر رہے ہو۔ سنیے صحابہ کا جواب کیا تھا، میں نے اور آپ نے آل مصطفیٰ کو کیا سمجھا مگر رسول اللہ کے صحابہ نے کیا سمجھا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا کہ آل محمد کا ادب کیا ہے؟ فرمایا میں ابو ہریرہ نے جو رسول اللہ کے منہ سے اہل بیت کی شان سن رکھی ہے، اگر تم سن لیتے تو تم صرف انہیں پاؤں پر نہ چلنے دیتے بلکہ ان کو اٹھا کر اپنی گردنوں پر رکھ لیتے۔ رب نے اہل بیت کی اتنی شانوں کو بیان فرمایا، فرمایا اتنی شانیں ہیں۔ تو یہ جو اہل بیت اور ان کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ سب محض جھوٹ ہے۔ اہل بیت اور اصحاب میں بڑا پیار تھا، اور خود امام جعفر صادق کیا کہہ رہے ہیں، میرے لیے سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ صرف دلیل نہیں ہے، اس بندے نے آگے جو جملہ کہا وہ سننے والا، وہ کہنے لگا کیا آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ پتہ چلا اس زمانے میں بھی منکرین ابو بکر تھے، کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ جب یہ جملہ سنا امام جعفر صادق اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے تم یہ کہتے ہو کہ میں انہیں صدیق کہتا ہوں یا نہیں کہتا؟ فرمایا سنو جعفر صادق کا فتویٰ کیا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کے فرمایا ہاں ہاں جعفر صادق انہیں صدیق کہتا ہے، انہیں صدیق کہتا ہے، انہیں صدیق کہتا ہے۔ اور فرمایا جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا اس کا اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، فرمایا اس کی آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقی مومن وہ ہے جو صدیق سے بھی محبت کرنے والا ہو، صادق سے بھی محبت کرنے والا۔ فرمایا حقیقی اہل بیت کا محب وہ ہے جو حضرت ابو بکر سے بھی محبت کرنے والا ہو اور اہل بیت سے بھی محبت کرنے والا۔ کہیے نہ گج کے سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق وہ ہستی ہیں جن کی راتیں یاد خدا میں گزرتی اور دن کو روزہ رکھتے، اور آپ نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی ہوئی تھی، فرمایا بیٹا سب کو چھوڑ دینا بے شک، لیکن ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک نماز نہ چھوڑنا، دوسرا رب کی راہ میں خرچ کرنا نہ چھوڑنا، یہ آپ وصیت فرماتے تھے، اور غریبوں میں تقسیم کرنا نہ چھوڑنا، یہ آپ کی واضح نصیحتیں۔
یعنی لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے آپ جیے اور اپنے ساری زندگی باطل کے سامنے ڈٹے رہے۔ امام جعفر صادق وہ عظیم ہستی ہیں، خلیفہ منصور نے ایک مرتبہ آپ کو مروانا چاہا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا منصور، خلیفہ منصور نے آپ کو مروانا چاہا تو آپ نے فرمایا تم اہل بیت سے ٹکر نہ لو، اس لیے کہ بڑے بڑے یزید آئے اور وہ ختم ہو گئے۔ بڑے بڑے یزید آئے جنہوں نے حسین کا نام ختم کرنا چاہا، مگر رب نے ان کی نسلوں کو برباد فرما دیا۔ ایک سید زادہ بچا تھا کربلا سے، آج گلی گلی میں سجدوں کو سلام نہیں ہو رہا، یزید کا کوئی نام نہیں لیتا، پتہ نہیں کس اروڑی پر اس کی قبر ہے، لوگوں کو پتہ تک نہیں۔ لوگ ڈھونڈتے ہیں گوگل اور یوٹیوب پہ جا کر کہ یار اس کی قبر کہاں پہ ہے یزید کی، وہ ملعون کی قبر بھی نہیں نظر آتی، ملتی نہیں ہے۔ لیکن میں قربان نہ جاؤں، آج بھی حسین کو غلاموں کے روزوں کو بھی لوگوں نے سونے کا بنا دیا ہے۔ آج بھی حسین کا روزہ پکار کے کہتا ہے، جس دور میں بھی باطل آیا حسینیت کے مقابلے میں یزیدیت دم توڑ جاتی ہے۔ جس کی زبان پر یا حسین ہوتا ہے قیامت تک رب ان کے نعرے بلند کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق ان کی اولاد ہے، اور اگر نسب پر غور کیا جائے، نسب پر غور کیا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق کے پڑپوتے کا نام حضرت امام جعفر صادق۔ حضرت ابو بکر صدیق کے جو پڑپوتے ہیں نا، پڑپوتے، اس ہستی کا نام حضرت امام جعفر صادق۔ یعنی ایک جہت سے اگر دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق آپ کے نانے بھی لگتے ہیں اور ایک جہت سے آپ کا دادا جان لگتے ہیں۔ تو یہ رشتہ داریاں تھیں، اہل بیت کے افراد ہیں، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق ہوں یا امام جعفر صادق ہوں، تو یہ ساری ہستیاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ ساری ہستیاں اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ ان کی تعظیم نہ کرنے والا گمراہ ہے، اور ان کو سلام عقیدت پیش کرنے والا جنت کے راہوں کا مسافر بنتا ہے۔ اس لیے نفرتیں پھیلانے کی بجائے محبتیں پھیلائی جائیں، محبت پھیلانے سے ہی بندے کو فلاح ملتی ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے واضح فرمایا، میرے لیے اگر کوئی دلیل اور حجت ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر ذاکرین ان عظیم ہستیوں کے بارے میں گستاخانہ رویہ نہ رکھیں تو لوگ انہیں سنتے نہیں، لوگ نہیں سنتے۔ جب نفی میں یا نیگیٹو کوئی بات کی جاتی ہے تو لوگ انہیں سنتے ہیں۔ انتشار پسند بندے کو زیادہ سنا جاتا ہے، اور فالوئنگ اس وقت تک نہیں بڑھتی جب تک کسی کی مخالفت نہیں بندہ کرتا۔ اس لیے یہ لوگ عظیم ہستیوں کی مخالفت کر کے اپنا جو ہے وہ مشہوری حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، مشہوریاں ایسے تو نہیں ملتی، مشہوریاں تو غلامی سے ملتی۔ ہاں، عزتیں اور جھنڈے ویسے نہیں لگتے، جھنڈے غلامی سے لگتے ہیں۔ جنہوں نے غلامیاں کی ہیں اگرچہ چٹائی پر بیٹھے اور چلے گئے، رب نے مرنے کے بعد ان کی قبروں پر پھول بھی نہیں خشک ہونے دی۔ تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے چٹائی پر بیٹھ کر خود نہیں شہرت حاصل کرنی چاہی، بلکہ اس رب کی عبادت کی جن کی عبادت امام جعفر صادق نے کر کر دنیا کو بتایا۔ اگرچہ وقت کا خلیفہ منصور میرے خلاف ہے، لیکن منصور کا نام کس کو یاد ہے؟ لیکن گلی گلی میں آج بھی امام جعفر صادق کے نام کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ خلیفہ منصور نے کہا میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ جب میرے دربار میں جعفر صادق آئے، میں اپنے امامے کو تھوڑا سا اوپر کروں تو تم نے تلوار سے جعفر صادق کی گردن کو اتار دینا۔ تو امام جعفر صادق کے خلیفہ کوئی عام بندے تو نہیں تھے، سفیان ثوری جیسے آپ کے خلیفہ تھے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ حضرت سفیان ثوری نے مشورہ دیا، حضور آپ نہ جائیں، وہ ظالم بادشاہ ہے، اور کتنے علماء کی لاشوں کو اس نے چوراہے پر لٹکا دیا ہے، آپ نہ جائیں، آپ کے ساتھ بڑا ظالمانہ رویہ رکھے گا۔ اور وہ مشہور تھا، اہل بیت کے افراد کو وہ گھوڑوں کو پیچھے باندھتا، گھوڑے کے پیچھے باندھ کر وہ شہر مکہ سے کھینچ کر کہتا کہ شہر مدینہ تک انہیں گھسیٹتا ہوا لے جاؤ۔ تو اہل بیت کے افراد کے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ بھی وہ لوگ گزرے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے تھے، مگر شیطان نے پردہ ڈال رکھا تھا،
ہر دور میں اہل باطن آئے، اہل باطل ہر دور میں آئے، مگر امام جعفر صادق نے جب اس کے دربار میں پہنچے تو وہ تھر تھر کانپنے لگا، وہ استقبال کرنے لگا کھڑا ہو کر، اس لیے کہ اسے پتا تھا یہ کوئی عام خون نہیں ہے، یہ مولا علی کا خون آ رہا ہے، یہ علی کا خون آ رہا ہے، جن کے اوپر دستار مولا علی والی تھی اور جن کو لگی ہوئی تلوار ذوالفقار حیدری تھی۔ جب آپ اس کے دربار میں پہنچے تو وہ تھر تھر کانپنے لگا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہاں آؤ۔ آپ نے فرمایا ہم نے خدا سے معافی مانگی ہے کہ اللہ وہ دن نہ دکھائے کہ میں بادشاہ کی مسند پر بیٹھوں، ہم نے فقیری کو پسند کیا اور میرے نانا جان کو فقر بڑا پسند تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا کام ہے تمہیں؟ کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر مہینے یا ہر ہفتے اگر آپ مناسب سمجھے تو خدمت کا موقع دیا کریں۔ آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ رب نے ایک مرتبہ تیرا چہرہ دکھا دیا ہے، آئندہ میں مرتے دم تک کسی بادشاہ کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ اتنا دنیا سے بے نیاز بندہ، جب آپ واپس چلے گئے تو اس کا نوکر کہنے لگا بادشاہ کا ہمیں حکم دیا تھا کہ گردن اتارنی ہے، پھر خود ہی کانپنے لگے ہو اور پھر خود ہی استقبال کیا اور اپنی مسند پر بٹھانے کی کوشش کی، کیا دیکھا تھا آپ نے؟ کہنے لگے میں نے عجیب منظر دیکھا، جب یہ اندر آ رہا تھا کوئی عجیب و غریب مخلوق تھی، نورانی صورتیں تھیں ان کی، اور وہ دائیں بائیں پہرا دے رہی تھی اور وہ مجھے جھنجھوڑ رہی تھی۔ اگر رسول اللہ کی آل کے ایک فرد کے استقبال کے لیے میں کھڑا نہ ہوتا، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ میں کہتا ہوں حسین کو سمجھنے والوں اور رسول اللہ کی ذات کو اپنے ترازو اور ترازوؤں میں تولنے والوں، یہ تو امام جعفر صادق کا مکان ہے، پھر کربلا میں امام حسین کے مقام کا عالم ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میری اہل بیت سے تم محبت کر رہے ہو تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ اہل بیت ہے، اس وجہ سے کہ وہ میری اہل بیت ہے، اور فرمایا اگر اصحاب رسول سے تم محبت کر رہے ہو تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ صحابہ ہیں، اس وجہ سے کر رہے ہو کہ وہ میرے صحابہ ہیں۔ پھر ان کی غلامی کرنا اور ان اہل بیت کی غلامی کرنا ان کی غلامی نہیں ہے، حقیقت میں رسول اللہ کی تابعداری تم کر رہے ہیں۔ اسی لیے صرف عبادت میں بات نہیں ختم ہوگی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے حسب نسب نہیں پوچھ، اوے عملہ کے چھٹکارے ہونے، ٹھیک ہے عمل بھی ضروری ہے، مگر یہ حدیث تم نے بخاری کی نہیں پڑھی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا سارے حسب نسب ختم ہو جائیں گے لیکن مجھ محمد کا نسب قیامت والے دن بھی نہیں ختم ہوگا، اس دن بھی اسی طرح ہوگا۔ سارے نسب ختم ہو جائیں گے لیکن مجھ اہل بیت، میری اہل بیت کا نسب اور سلسلہ قیامت تک محبتوں کا اسی طرح رواں دواں رہے گا جس طرح دنیا میں اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا۔ اور فرمایا صرف یہاں تک نہیں، جب میری بیٹی سجدہ آئیں گی نا تو رب تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اعلان کروائے گا اے نبیوں اور رسولوں، اے عالم انسانیت، اپنی گردنوں کو نیچے کر لو، تمہیں نہیں پتا کہ محمد کی بیٹی تشریف لا رہی ہے۔ ہاں یہ ساری عزتیں اگر اہل بیت کو یہاں حاصل ہیں تو قیامت والے دن بھی اسی طرح حاصل ہوں گی، کیوں نہ حاصل ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا چھوٹا نام ہے، امام مالک کا چھوٹا نام ہے۔ امام مالک وہ عظیم ہستی ہیں، فرماتے ہیں جب میں روزہ رسول کے سامنے بیٹھ کر یہ کہتا نہ ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، تو گنبد خضرا سے رسول اللہ مجھے زیارت کروا کے کہتے ہاں مالک ہم نے اسی طرح فرمایا ہے۔ یہ کس کا شاگرد ہے؟ امام جعفر صادق کا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کو تو آپ مانتے ہی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو جو سارے حنفی لوگ ہیں، امام اعظم جو 4 اماموں میں سب سے بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ تقوی کا پہاڑ، ایک رات میں 500 نفل پڑھنے والا عظیم بندہ، امام اعظم ابو حنیفہ ایک رات میں ایک قرآن کا ختم کرنے والی ہستی، اور ساری رات کھڑے ہو کر
اپنے گلے میں رسا ڈال کر کھڑے ہو کر کے میں گر نہ جاؤں۔ قرآن پڑھنے والی ایک بلا کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، لیکن تاریخ عالم اسلام اٹھا کے دیکھو، میں نے اتنے بڑے امام کو کائنات میں نہیں دیکھا کہ اگر اس نے کسی کے پاؤں چومے ہو۔ ہاں ایک بندہ ہے جس کی جوتیاں امام اعظم ابو حنیفہ نے سیدھا کی ہے، اس ہستی کا نام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 4000 یا ایک روایت میں 400 استاذوں سے علم پڑھا ہے، لیکن فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک نعمان بن ثابت، کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے بڑی بڑی ریاضتیں اور عبادتیں کی ہیں، میں نے علم کو کھینچ کر ثریا ستارے تک پہنچا دیا ہے، لیکن آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے اگر میرے زندگی کے وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کے قدموں میں گزارے ہیں، کہیے نا سبحان اللہ۔ یہ کسی عام بندے کی بات تو نہیں، یہ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بات ہے، جن کے بارے میں ایک دن مدینے کا شہنشاہ نبیوں کا لاڑا بیٹھا تھا مسجد نبوی میں، رسول اللہ فرمانے لگے میں دیکھ رہا ہوں ایک بندہ آئے گا میری امت میں جو میری فقہ اب کو کھینچ کر ثریا ستارے میں بھی اگر مسئلے چھپے ہوں گے میری امت کی خدمت کرتے ہوئے ساری فقہ میری امت پر ظاہر فرما دے گا۔ وہ کوئی اور بندہ نہیں، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جن کی بشارتیں رسول اللہ نے دی ہیں۔ وہ بندہ کتنا بڑا امام ہے کہ آج ہر مسجد میں جن کا نام ہے، جن کو لوگ سلام پیش کرتے ہیں، فرماتے اگر زندگی کے 2 سال میں امام جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارتا تو نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں تو ہلاک ہو جاتا اگر میرے علم کو کسی نے بچایا ہے، کیونکہ علم بچانا بڑا کمال ہوتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھو گے، علم انسان کو بہا کر لے جاتا ہے، یا عقل چلی جاتی ہے یا شعور چلا جاتا ہے یا عقیدہ بگڑ جاتا ہے۔ اتنا بڑا تقوی کا پہاڑ، علم کا پہاڑ، یہ بچا کیسے؟ فرماتے جب میں کبھی ڈولنے لگتا، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے امام جعفر صادق کے قدم چوم لیتا، رب تعالیٰ میرے علم میں اور اضافہ فرما دیا کرتا۔ امام اعظم نے بتایا علم پڑھ بندہ لیتا ہے، لیکن ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ بچا سکے۔ علم کو زوال اس وقت تک نہیں آتا جب آل محمد کا بندہ نوکر رہتا ہے۔ علم بچتا تب ہے جب رسول اللہ کا بندہ خادم اور رسول اللہ کی آل کا نوکر رہتا ہے، تب تک بندے کا علم بچا رہتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں نے 2 سال خدمت کی امام جعفر صادق کی، پھر میں نے اجازت طلب کی تو رب تعالیٰ نے مجھے اتنا علم اور مجھے اللہ نے اتنا عروج عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کا آج ممبروں پر نام لینا ہمارا حق ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ذکر ہر کوئی کرتا ہے، لیکن بڑے بڑے داڑھیوں والوں کا آپ نہیں سنیں گے کہ ان اماموں کا ذکر کریں، ان عظیم ہستیوں کا ذکر کریں۔ یاد رکھیں جہاں ایک طرف سے بندے کا ایمان نماز سے کامل ہوتا ہے، ایک طرف سے ناقص رہتا ہے، جب تک آل محمد کا بندہ ذکر نہ کرے ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ایمان تبھی کامل ہوتا ہے جب رسول اللہ کا ذکر کیا جائے اور اہل بیت کا ذکر بھی کیا جائے۔ اس لیے اہل بیت کا ذکر ضروری ہے۔ اہل بیت کے ذکر سے بندے کی نمازوں میں راحت ملتی ہے، نمازوں میں سکون ملتا ہے۔ اور آپ کے زمانوں میں لوگوں نے یہ سوال اٹھایا، امام جعفر صادق کا زمانہ تھا، لوگوں نے ایک سوال پیدا کیا اور ایک دہریے کو لے کر آئے۔ دہریہ اسے کہتے ہیں جو خدا کا منکر ہو۔ امام جعفر صادق کے پاس آیا، 1000 کا قافلہ لے کر آیا، بہت بڑا دہریوں کا امام 1000 کے قافلے کے ساتھ امام جعفر صادق کے پاس پہنچا۔ ان لوگوں کے نام اس لیے ہیں کہ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، انہوں نے رسول پاک کی خدمت کی ہے، اس لیے نام نہیں ہے کہ ان کا نسب بڑا ہے، اس لیے ہے کہ انہوں نے نسب بڑا ہونے کے باوجود غلامی کا حق ادا کر دیا، غلامی رسول اللہ کی ہے، اس لیے آج ان کے نام زندہ ہیں۔ امام جعفر صادق کے پاس آیا، کہنے لگا میں 1000 بندے کی قیادت میں آیا ہوں، میں دہریوں کا امام ہوں، میں رب کو نہیں مانتا، آپ میرے لیے ثابت کریں کہ رب کی ذات موجود ہے، دلیل سے ثابت کرو کہ رب ہے۔ کتنا بڑا سوال تھا، دلیل سے ثابت کرو کہ رب ہے۔ بار بار کہنے لگا میں نے مصر تک عالموں سے پوچھا ہے، مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں بڑی بڑی جگہ پر گیا ہوں، میرے اندر من کی دنیا اجڑی ہوئی ہے،
میرے لیے اگر آپ ثابت کر دیں کہ رب کی ذات موجود ہے، میں ابھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو آگے بیٹھا ہوا بندہ کوئی آپ تو نہیں تھا، کوئی ظاہری علم رکھنے والا کوئی ملا تو نہیں تھا، یا ٹی ویوں پر بیٹھ کر تبصرے کرنے والا نہیں تھا۔ آگے وہ بیٹھا تھا جو کربلا سے ملنے والے فیض کا امین تھا۔ آپ کے پاس ایک انڈا پڑا ہوا تھا، آپ فرمانے لگے اگر اس انڈے سے میں ثابت نہ کروں کہ رب کی ذات ہے تو پھر کون ہمیں اہل بیت کہے گا؟ آپ فرمانے لگے یہ انڈا ہے، یہ انڈا کہہ رہا ہے کہ کوئی رب ہے، یہ انڈا کہہ رہا ہے کہ کوئی رب ہے۔ وہ کہنے لگا کہ انڈا کیسے کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا زندگی کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ روشنی، ہوا کے بغیر زندگی ممکن نہیں، ہوا کے بغیر زندگی نہیں، روشنی کے بغیر زندگی مشکل ہے، آکسیجن کے بغیر زندگی نہیں۔ آپ نے فرمایا ہوا کے بغیر زندگی نہیں ہوتی، یہ تمہارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کہنے لگا ہاں واقعی ہوا، روشنی، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا اس انڈے میں رب نے دو رنگ رکھے ہوئے ہیں، ایک پیلا رنگ ہے اور ایک سفید رنگ ہے۔ فرمایا سفید رنگ رب تعالیٰ پیلے میں نہیں ملنے دیتا، پیلا سفید میں نہیں ملنے دیتا۔ فرمایا وہ کون ہے جو انڈے کے اندر دو رنگ مکس نہیں ہونے دیتا؟ وہ کہنے لگا چلو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن میری عقل میں بھی بات نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا تو اس انڈے کو توڑ، اس انڈے میں تمہیں ایک زندگی ملے گی جو ہوا بھی نہیں پہنچتی، اندر سے باہر نہیں آتی، باہر سے اندر نہیں جاتی، لیکن اس انڈے میں وہ چوزا موجود ہے جو ہوا کے بغیر بھی زندہ ہے، روشنی کے بغیر بھی زندہ ہے اور آکسیجن کے بغیر بھی زندہ ہے۔ کہنے لگا اس کو پھر زندہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ ادھر سے روحانیت کا جب اسے فیض ملا، کہا وہی تو رب ہے جس نے انڈے میں چوزے کو زندہ رکھا۔ دلیل سے بات کرنا اور ہوتا ہے، لیکن جب نگاہوں سے فیض مصطفیٰ پلایا جا رہا ہو ساتھ ساتھ تو پھر ادنا سی دلیل بھی وہ کام کر جاتی ہے جو بڑی بڑی دلیلیں نہیں کرتی۔ وہ گرا قدموں میں، کہنے لگا امام جعفر صادق میں مان گیا ہوں کہ آج تک رسول اللہ کے گنبد خضرا کا فیض ختم نہیں ہوا، آج بھی رسول اللہ کی آل کے پاس مدینے کا فیض موجود ہے، آج بھی حضور کا فیض موجود ہے جو اہل بیت کے سینوں سے ہوتا ہوا ان غلاموں تک پہنچ رہا ہے۔ حضرات گرامی، امام جعفر صادق ہوں یا امام محمد باقر ہوں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں، یہ امام زین العابدین ہوں جنہوں نے حضور کے دین کی خدمت کی، اسلام کی خدمت کی۔ رب تعالیٰ نے زندگی کے کسی سٹیج پر انہیں رسوا نہیں ہونے دیا۔ وقت کا بادشاہ نے بڑے ٹل لگائے مگر آپ نے فرمایا ہمارے جنازے تو نکل سکتے ہیں۔ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، 90 سال کی عمر میں امام صاحب جیل میں فوت ہوئے، اس لیے کہ ظالم بادشاہ تھا۔ فتویٰ آپ نے دیا، آپ نے فرمایا اس بادشاہت کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ رسول اللہ کی اہل بیت حقدار ہے۔ وقت کے بادشاہ نے قید کروایا اور آپ پر ظلم کیے گئے، فلاں فتویٰ تمہارا یہ ہے، فلاں یہ ہے، حتیٰ کہ کوڑے مار مار کر اہل بیت کی غلامی میں امام اعظم ابو حنیفہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرات گرامی، اہل بیت سے محبت ضروری ہے، محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ضروری ہیں جس طرح، اسی طرح رسول اللہ کی غلامی اور اہل بیت کی محبت بھی ایمان کو کامل کرتی ہے۔ جب تک یہ دونوں جز محبت اہل بیت اور محبت مصطفیٰ اور رب تعالیٰ کے احکام یکساں نہیں ہوتے، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ایمان تب کامل ہوتا ہے جب لا الہ الا اللہ پر بھی عمل کیا جائے، محمد الرسول اللہ پر بھی عمل کیا جائے۔ کلمے کے دو ہی جز ہیں، ایک جز نہیں کہ رب کو مانو بس۔ کلمہ میں دو ہستیوں کا نام ہے، نام کلمے کا کیا ہے؟ کلمہ توحید، مگر اس میں رسالت کا بھی ذکر ہے۔ رب بتانا چاہتا ہے رسالت کو ماننا ہی حقیقت میں میری توحید کو مان لینا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ امام جعفر صادق وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے ساری زندگی
دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ان ائمہ اہل بیت کو جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور اسلام کو سہارا دیا۔ اللہ پاک ان کے روحانی فیوز و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔